السلام علیکم ناظرین، طاہر اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری ویڈیوز کی سیریز کا 8واں حصہ پارٹ 8 آپ دیکھ رہے ہیں۔ ٹورزم ہائی وے کا جو ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا چوک پنڈوڑی سے، اب بیور سے آگے ہم راج گڑھ تک پہنچ گئے ہیں، اور یہ راج گڑھ سے پہلے جو برساتی نالہ آتا ہے وہاں ہم پہنچے ہیں، اور یہ لوگ ہمیں ویلکم کر رہے تھے۔ تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ 35-40 سال پہلے اس پل کی یہ بنیادیں رکھی گئی تھی، 1.5 لاکھ روپیہ اس کا جو فنڈ ریلیز کیا گیا تھا۔ تو بس یہ دیواریں ہی بنی ہیں، اوپر پل تو نہیں بنا۔ تو اس لحاظ سے یعنی عرصہ دراز سے یہ لوگ اسی طرح، یہ دیکھیں بزرگ لوگ بھی کیسے بڑے بڑے پتھروں سے گزر رہے ہیں، تو کتنے مشکل اور کٹھن زندگی گزار رہے ہیں یہ لوگ۔ تو یہ انتہائی مشکلات سے دوچار ہیں، اور بنیادی جو حق ہوتا ہے کسی بھی انسان کا، وہ روڈ، بجلی اور پانی اور سکول۔ تو بجلی تو ہے ان کے پاس، لیکن سکول کا بھی ان کا مسئلہ ہے، پرابلم ہے، وہ بھی بند پڑا ہے، اور روڈ بھی دیکھیں اس کا کیا حال ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سروے اس سائڈ سے ہوا تھا، تو ابھی اس آبادی کے لوگوں سے ہم بات چیت کرتے ہیں آگے چل کر۔ ناظرین، بیور کے بعد اب ہم راج گڑھ کی طرف آ رہے تھے، اور یہ رستے میں ایک ایسی جگہ پہ ہم نے یہاں پہ اسٹے کیا ہے، اور یہاں کی آبادی کے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے یہاں پہ ہمیں ویلکم کیا ہے۔ ہم ان سب لوگوں کا، راج گڑھ کے لوگوں کا ہم لوگ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ آ کے ریسیو کیا ہے۔ بیور سے جب ہم چلے ہیں تو پہلے بھی ہم نے بیور سے آگے جو رستہ ہے ہل ٹاپ سے بنتی سے پھر آگے بیاند اور کلٹیا تک ہم گئے ہیں، کیونکہ وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں کوئی کنفرم نہیں ہے کہ یہ روڈ کس سائڈ سے جائے گی۔ تو جہاں اس علاقے کے عوام جو ہیں انہوں نے اکثریت نے یہ کہا ہے کہ یہ راج گڑھ کی طرف سے اس کا ہوا ہے، سروے ہوا ہے، تو اس لیے یہ راج گڑھ کی طرف سے جائے گی۔ اس لیے ہم نے کہا ہے کہ چلیں راج گڑھ کی طرف سے بھی ہم گزرتے ہیں، اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے ویوز بھی ریکارڈ کرتے ہیں اور ناظرین تک پہنچاتے ہیں۔ تو ابھی یہ ہے کہ ہم راج گڑھ کی آبادی، نئی آبادی جو ہے پیچھے بیور کی، وہاں کے رہنے والے جناب اخلاق ستی صاحب ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم اس سلسلے میں ان سے بھی بات کریں گے، اور باقی آبادی کے جو لوگ ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے۔ اور ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے، ہم 2023 میں اس وقت جا رہے ہیں، اور بنیادی ضرورتیں تو ہر بندے کی جو ہے وہ بنیادی حق ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو نالا سا ہے، اس میں سے ہم جب گزرے ہیں تو نہ روڈ ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے، اور کیمرہ مین اگر دکھا سکیں تو ایک پل کی جو ہے بنیاد رکھی گئی ہے، کمپلیٹ نہیں ہے بلکہ ادھورا چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو ابھی اس سلسلے میں راج گڑھ والوں سے ہم بات چیت کریں گے۔ سب سے پہلے میں اخلاق ستی صاحب سے بات کروں گا، اپنے خیالات کا اظہار کریں ٹورزم ہائی وے کے سلسلے میں۔ السلام علیکم جناب، طاہر صاحب اور ان کی ٹیم کا ہم بے حد شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا ایک قیمتی وقت نکال کر ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے مسائل کو دیکھنے اور سننے کے لیے اعلیٰ حکام تک ہمیں اپروچ دی۔ میں ایک دفعہ پھر طاہر صاحب سے دل سے مشکور ہوں، جناب نے اتنی بڑی تکلیف کی، اور یہاں کے جو بیکورڈ ایریے کے جو لوگ ہیں ان کو ان کے حالات جو ہیں وہ عوام کے سامنے رکھنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، تو ہم شکریہ ہی ادا کر سکتے ہیں جناب کا۔ تو بات ٹورزم کے والے سے جو چل رہی تھی، اب طاہر صاحب مسئلہ ٹورزم جو آپ نے یہاں پہ لفظ بار بار ہم ایڈ کر رہے ہیں کہ ٹورزم ہائی وے، تو یہاں پہ جو گورنمنٹ کا ایک مقصد تھا وہ عوام کو ٹور کی جو ہے وہ چیز دکھانی تھی۔
تو آپ نے اگر اس طرف سے وزٹ کیا ہے آئی مین ہل ٹاپ بنتی یا بیاند کی طرف سے، تو وہاں پہ تو جو پکنک اسپاٹ ہیں یا جو کچھ وہاں پہ آپ کو ویوز نظر آئے ہیں یا کوئی ایسی کوئی، میرے خیال میں وہاں پہ کوئی ٹور سے ریلیٹڈ چیز آپ کو نظر نہیں آئی ہوگی جو دیکھنے کے لیے ایک مطلب ٹورسٹ کے لیے کوئی دلچسپی کا سما پیدا کرے۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ٹورزم کے سے ہٹ کر بھی جو طاہر صاحب آپ نے یہاں پہ اپنے کیمرے کے سامنے بات کی ہے کہ یہاں پہ لوگوں کے جو مسائل ہیں، ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں بدقسمتی سے یہ 2023 ہے اور یہ ہمارے لوگ مجھ سمیت ہم پتھر کے زمانے میں رہ رہے ہیں۔ بڑے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے، بڑے دکھ سے ہر سیاسی ادوار میں ان لوگوں کو صرف وہ نظر انداز نہ کیا گیا ہے بلکہ زبانی لڈو کھلائے گئے ہیں۔ میں دکھ سے یہ کہہ رہا ہوں، سیاسی لیڈرشپ سے بھی کہہ رہا ہوں اور دیگر بھی جو کچھ ذمہ دار لوگ ہیں، اب اگر اس ساری نظر اندازی کے بعد یہاں پہ اگر ان لوگوں کے لیے ٹورزم ہائی وے کے حوالے سے کوئی پروجیکٹ آیا ہے تو اس سے بھی بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ جان بوجھ کر اس کو متنازع کیا گیا ہے۔ متنازع بھی ان لوگوں نے کیا ہے جنہوں نے اپنی پچھلی ساری زندگی ایک ہی بیانیہ اپنایا رہا ہے کہ ہم لوگ انسانیت کے علمبردار ہیں۔ طاہر صاحب میں دکھ سے یہ بات کر رہا ہوں، ہم سب ماؤں بہنوں والے ہیں۔ اس سے پیچھے جو دو گاؤں ہیں، راج گڑھ ہے اور بندلا ہے، کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ ہماری سیاسی لیڈرشپ کو بھی سوچنا چاہیے، اور جن لوگوں نے اس پروجیکٹ کو متنازع بنانے کی ایک ناکام مذموم کوشش کی ہے، شرم کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے کہ اس ایریے کے بدقسمتی سے ڈیلیوری کیسز یہاں پہ ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہمیں اس دور میں یہ بات کرنے سے بلکہ سننے والوں کو جو سن رہے ہیں، حکام بالا جو سن رہے ہیں، کہ ان کو سوچنا چاہیے کہ یار یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کو جینے کا حق گورنمنٹ یا حکومت وقت نے دینا ان کی ڈیوٹی بنتی ہے۔ میرا یہ ننیال گاؤں ہے، ہمارا یہاں پہ جینا مرنا سب کچھ ایک ساتھ ہے۔ طاہر صاحب اب ٹورزم کی جو بات ہے، آپ اس پہ جائیں گے آگے، آپ کو یہاں پہ پکنک سپاٹ ملیں گے، یہاں پہ آپ کو راکس بھی دیکھنے میں ملیں گے۔ جو گورنمنٹ کا ایک مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ٹورسٹ کو کچھ عجیب دکھایا جائے، تو اس طرف آپ کو جو چیزیں ملیں گی مجھے امید ہے کہ وہ اس طرف نہیں ہے، بلکہ ہم یہاں پہ پلے بڑے ہیں، سب کچھ ہمارے سامنے ہے، ہم تو دیکھ رہے ہیں نا۔ بعد اس پروجیکٹ کو جن لوگوں نے متنازع کیا ہے، ہمارا دل دکھ رہا ہے، اس لیے ہم اندر سے یہ کہہ رہے ہیں یہ سودا ان کو بڑا مہنگا پڑے گا، وہ چاہے جو بھی ہے۔ میں ذمہ داران جو ہیں، ہماری انتظامیہ جو ہے اسپیشلی، ان کے یہ گوشہ گزار یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر 1000 بندوں کو اپنی جان بھی لگانی پڑی تو لگائیں گے، وہ چاہے احتجاج کی شکل میں ہو، چاہے جس کسی بھی مذمت کی شکل میں ہو، سب سے آگے میں ہوں گا۔ میرے اوپر جو جس نے کارروائی کرنی ہوئی، بنانا ہوا وہ بنائے۔ بات سیدھی سی ہے، مطلب ہم ان لوگوں کو اس طرح نظر انداز نہیں کر سکتے، نہ کریں گے، نہ کرنے دیں گے، یہ بھی بات ہے، سیدھی سی بات ہے۔ آپ کا بے حد شکریہ، ہماری جو دل کی باتیں ہیں آپ نے سنی، ہمارے دکھ کو آپ سنیں گے، لوگوں تک پہنچائیں کہ یہاں پہ کیا رد عمل ہے۔ ہم نے اس پہ لیگلی قانونی پوزیشن بھی اپنانی ہے، جو جہاں تک ہمارا ہو سکا ہم نے اس پہ کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب بیور تک آئے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ روڈ کس سائڈ سے جائے گی، تو ہم لوگوں سے پوچھتے چوک پنڈوڑی سے بیور تک تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوئی، عام بندوں سے ہم باتیں کرتے رہے۔ بیور سے آگے ہم خود کنفیوژن کا شکار ہو گئے کہ یہ کس سائڈ سے جائے گی۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے اس سائڈ سے جائے گی، بنتی کی سائڈ سے اور بیاند کی سائڈ سے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے راج گڑھ اور کلٹیا کی طرف سے جائے گی۔ تو ہم نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپنا ویوز جو ہیں وہ اس سائڈ سے بھی لوگوں کو دکھائیں گے، قدرت کے نظارے دکھائیں گے، اور اس سائڈ سے بھی۔ وہ میری پچھلی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ نے دیکھی ہوں گی، پارٹ 5 اور پارٹ 6۔ اس سائڈ پہ جو میں نے روڈ دیکھی ہے، وہاں پہ بورڈ جو ہے وہ ٹورزم ہائی وے کے نہیں لگے ہوئے، وہ جو ہیں وہ بورڈ لگے ہوئے ہیں محکمہ مواصلات و تعمیرات پنجاب کے لگے ہوئے ہیں وہ بورڈ۔
تو اس لحاظ سے میں اخلاق بھائی سے یہ ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی حکومت بھی چینج ہوئی ہے، پہلے یہ پی ٹی آئی کے دور میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، تو ممکن ہے کہ یہ تھوڑا سا اس میں ڈیلے ہو، روڈ یہیں سے نکلے، اس کا جو ہے وہ بورڈ جو ہیں وہ بھی محکمہ مواصلات پنجاب کے لگے ہوئے ہیں وہ وہاں تک. تو آپ اس سلسلے میں کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، بہت اچھی بات آپ نے کی، بہت اچھا سوال ہے آپ کا. طاہر بھائی یہ بات اس طرح ہے کہ جو اس طرف جتنے فنڈ لگ رہا ہے یہ حقیقت ہے کہ وہ ٹورزم کا فنڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، سی پیک کا فنڈ وہاں پہ نہیں لگ رہا ہے، وہ ہم بھی جانتے ہیں. بات جو ہماری ہے، ہمارا جو نقطہ ہے یا ہم جس پوائنٹ پہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس ایریے کا یہ جو روٹ تھا اس پہ ایک نامنیات سروے کروایا گیا ہے، اور وہ سروے کس نے کروایا ہے؟ جس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے. مطلب ایک ہوتا ہے نا کوئی اتھارٹی، وہ کسی اتھارٹی نے نہیں کروایا. وہ کچھ تھے جنہوں نے ہمیشہ یہ 75 سال سے، وہ میں اپنی زبان میں بات کروں گا کہ مدانی ڈالی ہوئی ہے نا، وہ لوگ تھے. ٹھیک ہے، سیدھی سی بات ہے، ریٹائرڈ بریگیڈیئر جاوید تھے، کوئی اس میں ڈکی چھپی بات نہیں ہے. انہوں نے اس پروجیکٹ کو صرف متنازع بنایا ہے، فنڈ ان کا اور لگ رہا ہے، یہ ہم بالکل اتفاق کرتے ہیں اس بات سے، یہ کوئی دوسری بات نہیں ہے. انہوں نے لکھا ہے یہاں پہ اس اپلیکیشن میں کہ پتہ نہیں کتنے ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے ایک چیڑ کے درخت اس میں ایڈ کیے ہیں. حالانکہ گراؤنڈ ریالٹی جو ہے، آپ کیمرہ آپ کے پاس ہے، آپ جا رہے ہیں، آپ خود بھی کاؤنٹنگ کر لینا، جتنے درخت مارکنگ ہوئی ہے وہ ذمہ دار جو محکمہ ہے اس نے کی ہے، وہ کسی پرائیویٹ بندے نے یا پبلک نے نہیں کی. وہ ایک ذمہ دار محکمہ ہے جو ریلیٹڈ ہے اس چیز سے، درختوں سے وہ بستہ ہیں وہ لوگ، انہوں نے اس کی مارکنگ کی ہے. اور وہ خود آپ دیکھیں کہ وہ کتنے درخت مارک ہوئے ہیں. ہمارا جو پوائنٹ ہے، ہمارا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ سیکٹری پنجاب کو ایک اپلیکیشن دی گئی ہے انہی بریگیڈیئر صاحب نے. صاحب ویسے کیا کہتے ہیں، اب دکھا ہے ہمارا دل سے، اندر سے، ٹھیک ہے. اور یہ بات میں اسی طرح مطلب زبانی نہیں کر رہا، انہوں نے یہاں پہ آ کر یہ بات مانی ہے کہ مجھ سے یہ بات ہوئی ہے. دیکھیں، یہ تو ویسے تمغہ ان کو مل گیا نا، ان کا کیا یہاں پہ جو یہ غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا دشمنی تھی ان کی کہ اس کو اتنا مطلب متنازع بنایا. چلیں ابھی ہمارا اعتراض یہ ہے صرف، باقی پروجیکٹ ادھر لے جانا یہ کسی اور بات کا نام ہے، اتنا آسانی سے نہیں ہوگا یہ. صحیح. اب ہم راج گڑھ کے رہائشی حاجی مدر صاحب سے بات کرتے ہیں کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں. طاہر صاحب بہت شکریہ. یہ 1907 کا یہ ہمارا ریسٹ ہاؤس بنا ہوا ہے. 1907 کی تو ہم پیدائش نہیں ہے ہماری، تو آگے ہمارے بزرگ بھی یہاں گزر چکے ہیں. تو یہ جو ہمارے جو وزیر بھی ادھر شاید عباسی صاحب رہے ہیں، راجہ اپنا محمد علی صاحب رہے ہیں، یہ سب رہے ہیں، صداقت عباسی صاحب ہیں، سب ہمارے جو ایم این اے ہیں، ایم پی اے ہمارے علاقے کے ہیں، وہ ادھر گزر چکے ہیں. ابھی تک وہ آنے کے بعد بھی انہوں نے کچھ بھی ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں کیا ہے. ایک یہ مسئلہ چوکاں سے یہ جو روڈ ایک نکالی تھی، ٹول اعظم روڈ تھی، وہ بھی ہمارے مسئلے میں پھنسی ہوئی ہے. تو یہ ہم تو ہمارے بزرگ ہی گزر گئے، ہم بھی جا رہے ہیں. تو ابھی یہ مسئلہ ہے یہ ہماری روڈ کا. تو ہم تو آپ کا طاہر صاحب شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ آئے ہیں ادھر، ہمارے سوال یا بیان سنتے ہیں. ہم تو یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے ہمارا یہ جو ہم دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ ہماری جو روڈ کبھی کدھر جا رہی ہے کبھی کدھر جا رہی ہے، یہ گورنمنٹ نے جو حکم دیا ہے جدھر سے سروا جا رہا ہے وہاں سے ہی جانی چاہیے. ہم تو یہ کہتے ہیں، اور ہم اس کا احتجاج بھی کریں گے اور آگے بھی جائیں گے جدھر تک ہمیں جانا پڑا. حاجی صاحب باقی تو چلیں ٹورزم روڈ کا جو سروے ہوا تھا وہ اپنی جگہ پہ، لیکن یہ جو آپ لوگ بنیادی ضرورتوں سے محروم ہیں، میں یہاں دیکھ کے یہ پریشان ہو گیا ہوں کہ اب دیکھیں یہ پل کے جو پہلے بھی ہم نے دکھایا ہے، تو پل یہ کب بنا تھا اور یہ کیا سلسلہ ہے اس کا؟ یہ تقریباً 88 سے پہلے بنا تھا. کرنل یامین صاحب تھے ہمارے وزیر تھے. یہ صرف پلر بنے تھے اور پلر کے بعد ختم ہو گئے. پھر شاید خاقان عباسی صاحب یہاں ہمارے گاؤں میں انہوں نے ہمارے ساتھ دعوت بھی کی ہے، ادھر ہم نے دعوت کی ہے، وہ بھی آئے ہیں، ہمارا علاقہ دیکھا ہے، انہوں نے بولا ہے بس ہم ابھی کرتے ہیں. پھر راجہ صغیر صاحب بھی وہ تو ادھر اس علاقے کے رہنے والے ہیں، وہ بھی ہماری طرف بہت ہمارے گاؤں میں آتے ہیں، جنازے اٹینڈ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. ان کو بھی پتہ ہے ہمارے گاؤں کا کیا حالات ہے. وہ صداقت عباسی صاحب ہمارے ایم این اے ہیں، وہ بھی ابھی تک ادھر بیور تک آتے ہیں، ادھر تو نہیں آئے
लेकिन उनको भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इधर आओ, देखो हमारा हालात क्या है। चलें ऐसा, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। और भी कोई बंदा अगर बात करना चाहे। जी, आपका नाम? मोहम्मद हबीब। मोहम्मद हबीब साहब राजगढ़ जी। राजगढ़ के रहने वाले हैं और ये टूरिज़म हाईवे के सिलसिले में बात करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब ताहिर साहब और ये मज़ूद मेहमान जो आए, इनके मैं नहायत ही दिल से मशकूर हूँ। और जैसा कि इन्होंने पहले में बताया, हम देख रहे हैं फिल्म बन रही है। ये हमारा रास्ता पसमानदा इलाका है। ये ऊपर रेस्ट हाउस 1907 में बना हुआ है। ये अंग्रेज़ का दौर का है। 1907 में? 1907 में ये तामीर हुआ है और ये अंग्रेज़ का दौर का है। और ये रोड जो है, ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का पुराना रूल है। ये आज का नहीं, पुराना रूल है। और ये शायद रियाज सत्ती साहब MP थे और उन्होंने हमें 1.5 लाख रुपया फ़ंड दिया, जो 2 पाए खड़े हैं और वो भी अभी डैमेज हो गए हैं। और इसके लिए इंसान को बुनियादी ज़िंदगी गुजारने के लिए सबसे पहले मेन चीज़ जो है वो बुनियादी तौर पर एक तो रास्ता होना चाहिए, उसके बाद पानी होना चाहिए, रोड होना चाहिए। और ये जो स्कूल हमारा 20-22 साल चला है और उसके बाद एक टीचर की पोस्टिंग हुई, उसके मुतबादल कोई अभी तक टीचर नहीं आई है। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल भी ख़राब हो रहा है। हमारे बच्चे इस बरसाती नाले के बीच में जो हम लोग खड़े हैं, जब बारिशों के दौरान इतना ये पानी होता है कि कोई माँ का लाल इसको बोर निकाल सकता है। इसलिए हमारी बच्चे रह जाते हैं और अभी तक जो मैट्रिक से भी महरूम है, इनको अभी तक नौकरी नहीं मिल रही है। हम लोग, हमारे दादा परदादा, हमारे बाप, हम खुद नौकरियां करके हैं, जंगें लड़ी हैं और अभी तक तो हमने जाने का नजराने पेश किए हैं। हमारे लोग गाँव के लोग शहीद भी हैं और गाजी भी हैं और अभी तक हमें कोई इन्होंने प्रोटोकॉल किसी किस्म का हमें सहूलत नहीं दी है। लिहाजा हम ये इन भाई साहब आए हैं, इनको अपनी हम फरियाद सुनाने के लिए, हम फरियादी हैं, फरियाद सुना रहे हैं। और हमारे MNA जो शायद हकान अब्बासी साहब हैं, वो भी 30-35 साल रहे हैं। और अभी सदाकत अब्बासी साहब हैं, अब्बासी साहब, उन्होंने कहा था कि इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आऊँगा तो कागज़ पेंसिल लेकर आऊँगा। अभी तक वो नहीं आए हैं और इसलिए हम बहुत परेशान हैं और बहुत मजबूर हैं। हम लोग पाकिस्तानी हैं, इसी पाकिस्तान के हिस्से में हैं, पंजाब के हिस्से में। हमारा कोई अभी तक कोई तरक्की याफ्ता काम नहीं हुआ है। हम लोग इनसे गुजारिश करते हैं, 75 साल के बाद हमें ये टूरिज़म का जो मनसूबा मिला है, वो भी अब हमारे जो सियासतदान हैं वो भी अभी उसको रुख दूसरी तरफ मोड़ रहे हैं। लिहाजा हम लोग बहुत मुतासर हैं और मुतासरीन हैं। लिहाजा हमारे पास कुछ रहम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। साजिद साहब राजगढ़ के रहने वाले हैं, ये अपने ख्यालात का इज़हार करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो सब ने बातें की हैं टूरिज़म के हवाले से, तो मैं थोड़ी सी और मुख्तसर बात करूँगा कि इसमें रुकावट बने हुए हैं तो एक आदमी बने हुए हैं। हमने बहुत बातें सुनी हैं कि अभी ब्रिगेडियर जावेद साहब कह रहे हैं कि ऐसा मैंने इस चीज़ को मुतनाज़ नहीं बनाया, लेकिन मैं अल्लाह ताला को गवाह करके कहता हूँ कि मैंने एक बात सुनी कि ये टूरिज़म मुतनाज़ा हो गई है। हम उनके घर गए हैं बेहंद में। जब बेहंद में गए हैं तो ब्रिगेडियर साहब ने बोला कि मैंने कोई मुदाखलत नहीं की है। हमने बोला है कि आप आएँ गाँव राजगढ़ में, क्योंकि राजगढ़ वाले सब आप पर उंगलियां उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं खुद आऊँगा। ये पीछे जो हमारे गांव के लोग खड़े हैं ये गवाह हैं। फिर ब्रिगेडियर साहब खुद आए, हमारे घर चल के आए और उन्होंने खुद माना कि मैंने चीफ सेक्रेटरी को दरख्वास्त भी की है दरख्तों के हवाले से और मुदाखलत भी की है और आइंदा मैं मुदाखलत नहीं करूँगा। मैं अगर टूरिज़म इधर से ही बनेगी, अगर उधर से गई तो गांव टोट में मैं आगे खड़ा हूँगा और पीछे तुम लोग होगे, मैं उधर कहीं भी जाने नहीं दूँगा। और ये तो बात टूरिज़म की है कि टूरिज़म देने की बात है। इस टूरिज़म के जो पहले फ़ंड थे, ये KPCL प्रोजेक्ट ने हमें ये आकाश वे का पैसा मंजूर किया है। वो काम हमारा शुरू होने वाला था, तो इन सियासियों ने ये पैसा टूरिज़म की वजह से, उन्होंने कहा कि ये टूरिज़म इधर का मंसूबा तैयार है और आपके चंद हफ्ते बाद ये काम शुरू हो जाएगा। हम सब मिल के AC साहब के पास गए हैं। AC साहब ने बोला है कि जी ये देखें, मैं अवामी आदमी हूँ और ये आपका टूरिज़म मंजूर है, 1 हफ़्ता टाइम है। जिससे उसने बोला है कि मुझे तारक महमूद मुर्ज़ा साहब ने कहा है कि आप 1 हफ़्ता डिले करें,
KPCL والوں کو بولا ہے کہ آپ ایک ہفتہ ڈیلے کریں، میں اس کو کنفرم کرتا ہوں کہ ٹورزم کا یہ ادھر سے منصوبہ ہے یا نہیں ہے۔ پھر AC صاحب کے بقول پھر ہفتے بعد طارق محمود مرزا صاحب نے بولا کہ یہ ٹورزم ہائی وے ادھر سے منظور ہے، لہٰذا یہ پیسہ یہ اماؤنٹ جو ہے وہ لس میں چلی گئی ہے، یہ آکاش وے والا جو KPCL والے دے رہے تھے۔ تو ابھی دیکھ لیں، ابھی آکاش وے بھی چلا گیا ہے، ٹورزم بھی ایسے تو نہیں جائے گی جیسے وہ اخلاق بھائی نے بات کی ہے، ایسے نہیں جائے گی، نہیں جانے دیں گے۔ تو میں اسی بات پہ اختتام کرتا ہوں، اور ٹورزم کا جو معاملہ ہے یہ ایسے نہیں جائے گی، یہ ان لوگوں کی خام خیال ہے۔ اور یہ دیکھیں ہم 35-40 سال سے ہم ان سیاسیوں کو ووٹ دے رہے ہیں، انہوں نے دیا نہیں ہے، کسی نے دیا ہے وہ بھی لے کے چلے گئے ہیں۔ اور انشاءاللہ جو مین ایشو ہمارا سکول کا بھی ہے اور ٹورزم کا بھی ہے، ٹورزم ایسے نہیں جائے گی، فی امان اللہ۔ اس آبادی کے جو لوگ تھے، راج گڑھ کی آبادی کے، یہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور اپنے مسائل بھی بیان کر رہے تھے۔ تو ابھی ہم آگے کی طرف چلیں گے۔ اخلاق ستی صاحب ابھی ایک کچھ اور بات کرنا چاہتے ہیں، بالکل ہم یہ اپنے خیالات کا ضرور اظہار کریں۔ اچھا طاہر صاحب، معذرت آپ کو پھر میں نے مائک آپ سے لینا پڑا۔ تو بات جو یہ یہاں پہ چند 3-4 بندے ہیں نا، یہ ایک محدود ٹائم نے، آپ نے آدھا گھنٹہ ہمیں کال کی پہلے کہ جی ہم بیور پہنچ آئے ہیں، تو آپ ہمیں کوئی اگر اپنے ویوز دینا چاہیں تو یہ راج گڑھ جو ہے یہ ایک تاریخی گاؤں ہے، پرانا گاؤں ہے، مطلب یہ کوئی 5-10 سال سے نہیں ہے۔ یہ یہاں پہ آپ اگر اوپر جائیں نا تو زمانہ قدیم کی قبریں یہاں پہ موجود ہیں، یعنی یہ میں ہسٹری کی بات کر رہا ہوں، میں اس طرح زبانی بات نہیں کر رہا۔ بالکل، بلکہ دیکھیں میں اگر یہ ریسٹ ہاؤس 1907 کا بنا ہے نا تو اٹس مین کہ یہاں پہ 1907 ہے، یہ کچھ ہسٹری ہے۔ بالکل، یہ آپ 1800 سے بھی پیچھے آپ چلے جائیں نا تو آپ کو کچھ یہاں پہ کچھ ایسے نوادرات ملیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جی جی، ہم نے فی الحال جو ہے وہ مری تک جانا ہے، یہ ٹورزم ہائی وے جہاں پہ نکلے گا، میں اسی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ لیکن اس کے بعد ان ڈیٹیل ہر گاؤں کی جو ہسٹری ہے ہم لوگوں سے مل کے انشاءاللہ العزیز ہم الگ سے جو ہے نا وہ سلسلہ شروع میں آپ کو اسی طرف لانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اگلے دن ہمیں بتا دیتے تو یہاں پہ آپ کو ایک جمع غفیر دیکھنے کو ملتا، جو لوگ یہاں سے اس رستے سے ریلیٹڈ ہیں، جو متاثرین ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی روڈ پہ آپ جائیں گے آپ کو ایک قلعہ بھی نظر آئے گا، مطلب جو گورنمنٹ کی عدم توجہ کی وجہ سے، جس طرح کہ یہ ریسٹ ہاؤس جو ہے وہ کھنڈرات میں چینج ہو گیا ہے، اس پہ توجہ نہیں دی گئی ہے، اس طرح کے وہ ایک قلعہ بھی ہے، آپ اس کو بھی دیکھیں گے، وہ آپ کا ویو بنائے گا انشاءاللہ۔ میں نے جو دوبارہ آپ سے مائک لیا ہے معذرت کے ساتھ اس لیے لیا ہے کہ میں جو ذمہ داران ادارے ہیں نا، لائک سیکٹری پنجاب صاحب، DC صاحب، AC صاحب، ہم ایک معتبانہ احترام کے ساتھ ان کے سامنے بات کر رہے ہیں۔ اگر وہ ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں تو خدا را ہمارے جذبات کے ساتھ نہ کھیلا جائے، یہ مطلب حد ہے، آخری حد ہے، یہ حد کراس ہو رہی ہے۔ میں نے جیسے آپ کو کہا نا کہ یہاں کے جو مریض ہیں نا وہ چارپائیوں پر اٹھا کر لے جاتے ہیں، ظاہر ہے تو بارش شرم آتی ہے۔ یہ 2023 ہے، اس دور میں بھی ہمارے جو یہاں کے مسائل ہیں، پانی ہے یا روڈ ہے، مطلب آپ کے سامنے، آپ اس پہ کیمرہ لگائیں گے آپ کو نظر آئے گا۔ سکول بیچارے ان لوگوں کا تھا وہ بھی بند پڑا ہے۔ اب اگر اتنے بچے جو ہیں وہ اس نالے کو کیسے عبور کریں؟ تو میں جو ذمہ داران لوگ ہیں، میں سیاسیوں کی بات نہیں کر رہا، میں انتظامیہ کی بات کر رہا ہوں جن کے لیے یہ مسائل بنیں گے۔ کتنے آدمی روڑ گئے جی، یہاں پہ حادثے بھی ہوئے ہیں، یہاں پہ بندے بھی ڈیمیج ہو گئے ہیں، مطلب اس نالے میں بہہ گئے ہیں لوگ۔ تو ہمارے جذبات کے ساتھ نہ کھیلا جائے، ہمیں نہ اتنا مجبور کیا جائے کہ ہم باہر نکل آئیں۔ تو یہ 4-5 گاؤں ہیں جن کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، اور اس کا راج گڑھ اور دوسرا کون سا ہے؟ سر آگے بندلا گاؤں ہے، راج گڑھ ہے، دیوان گڑھ بھی ادھر ساتھ لگ رہا ہے، نئی آبادی ہے، اسلام آباد ہے، نئی آبادی ہے، جی جہاں سے گزر کے آئے ہیں۔ یہ 4 سے 5 گاؤں ہیں۔ صحیح ہو گیا۔ تو یہ چونکہ دیہاتی ایریا ہے، یہاں پہ مواصلات کا بھی مطلب کوئی معقول انتظام نہیں ہے۔ ہمیں اگر اگلے دن پتہ ہوتا تو آپ کو ہم یہاں پہ لوگ ملواتے کہ جن کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ اب یہ آدھے گھنٹے کے بھی ٹائم میں میرے خیال میں مجھے پتہ چلا ہے، تو
कितने 10-12 बंदे ही आ सकते थे, ये गांव है, लोग अपने काम काज पे निकल जाते हैं। तो मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। ये अपने ख्यालात का इज़हार इस आबादी के लोग कर रहे थे। इसी के साथ हमारी वीडियो सीरीज़ टूरिज़म हाईवे के 8वें हिस्से का 8वें पार्ट का हम इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द आपसे इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह नेगहबान।